السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹی، آؤ ہم دین سیکھیں اور سکھائیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک کے کتنے نام ہیں، شرک کس کس سے شرک ہوتا ہے، ہمیں آج کچھ معلومات معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم بے خبر ہیں اور ہم انجانے میں ہم شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ اور شرک یہ ہے کہ شرک سے اللہ پاک اتنا ناراض ہے، اللہ پاک اتنا کھپا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا پوری دنیا بھر کے، زمین بھر کے گناہ کر کے آ جانا میرے بندے، میں تجھے معاف کر دوں گا، ایک غلطی مت کرنا، میرے شریک کسی کو مت کرنا۔ اس کو کہتے ہیں شرک۔ اب اس میں شرک کے کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس کس شرک میں لاگو ہوتا ہے۔ مثلاً کی چھوٹی سی بات لے لے، اپن بات پہ قسمیں کھاتے ہیں، ہماری بہن بیٹی، ماں بہن بات پہ قسمیں کھاتی ہے۔ قسمیں اس لیے کھاتی ہے کہ ہم سامنے والوں کی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ ہمارے بچے کی قسم، ہمارے باپ کی قسم، ہماری ماں کی قسم، ہم یہ بات اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ ہم اقرار دلانا چاہتے ہیں، یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے بچے سے، ہماری ماں سے، ہمارے بیٹے سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ پاک یہاں ناراض ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم میرے شریک کر رہے ہو، تم اس شخص کو، تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو، تمہاری بہن کو، تمہاری بیٹی کو، تمہارے بچوں کو، تمہاری بیوی کو میرے شریک کر رہے ہو، مجھ سے بڑا سمجھ رہے ہو، جو مجھ سے بھی بڑا تم اس کی قسم کھا رہے ہو۔ میرے سوا مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، سب میں بڑا میں ہوں۔ جب تک مجھ سے محبت نہیں رہے گی، میرے رسول سے محبت نہیں رہے گی، تم مسلمان ہی نہیں رہو گی۔ تو یہ ایک چھوٹا درجے کا جسے کہتے ہیں شرک، جو ہم اور آپ عام بات ہے، اپن اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم پھٹافٹ قسمیں کھاتے ہیں، چاہے جھوٹی بھی قسم کھاتے ہیں تو یہ سامنے والے کو یقین دلانے واسطے کھاتے ہیں، سچی بھی قسم کھاتے ہیں تو سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے کھاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، میری بہنوں، بیٹیوں، اس طرح سے ہم اس شرک سے بچیں۔ شرک کے بہت سارے راستے ہیں۔ اللہ پاک فرمانا کہ شرک میں میرے شریک کسی کو بھی کرو گے، کسی کو بھی نام لو گے تو میں اس کو شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور اپن تھوڑے آگے بڑھتے ہیں، آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک شرک میں کس کس کو پسند نہیں کرتا، اپنے قریب نہیں پسند کرتا۔ آپ نے اذان سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، آپ نے اذان کے الفاظ سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، تو اس میں اللہ ہو، اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ایک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ رسول، اللہ کے رسول ہیں، ان کے نیک بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار نیک بندوں میں سے آخری جمع ہے۔ اب آئیے اپن آگے بڑھتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ کی اذان پوری ہو گئی ہے، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، نہیں تو آگے یہ جوڑنا تھا، اللہ کے رسول کو فرمانا تھا، اللہ پاک بھی بتا دیتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ کا نام آئے گا تو ثواب کے حقدار ہوں گے، نیکی بنے گی، نیکی کا ثواب کا حقدار ہوں گے اپن۔ لیکن اور اللہ پاک کتنا خوش ہے اپنے محبوب سے کہ پوری کائنات، پوری جنت، پوری دنیا، ہمیں سب کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کائنات بنائی ہے۔ لیکن یہاں وہ لا شریک ہے، وہ کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتا۔ یہاں بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو الگ رکھا ہے۔ تو یہ ہے شرک۔ اگر اس میں اپن شامل کر لیتے ہیں، کسی کا بھی نام لیتے ہیں، وہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ السلام علیکم۔